ملک میں معاشی استحکام اب تک ایک خواب ہی ہے۔ IMF پروگرام ایک سلسلے میں معاشی سہارا تصور کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک یہ معاہدہ ہی نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس میں رکاوٹ کیا ہے، اسی پر بات کریں گے۔ یا صاحب، کیوں معاہدہ نہیں ہو پا رہا IMF کے ساتھ؟ کیا رکاوٹ ہے؟ ہم لا علم لوگ، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اکنامکس ہم جانتے نہیں ہیں۔ ہمیں صرف ایک بات پتہ ہے، اور ہمیں ایک بات بتائی گئی تھی کہ ایک جینیس ہوتے ہیں لندن میں، مقیم وہاں لندن میں ہیں، گئے ہوئے تھے یہاں سے، شاید خاقان عباسی کے جہاز پہ یہاں سے اڑان انہوں نے ایسے کی اور یہاں سے نکل گئے جب یہاں سے جانا تھا، پھر لندن مقیم ہو گئے۔ وہ جینیس جو ہیں وہ آئیں گے، اور جب وہ ہوا میں ہی ہوں گے پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ اور اس جینیس کے پیچھے جو حال مقیم لندن ہمارے قائد مستقبل کے انقلاب لینن ہیں، وہ تھے کہ اس مفتاح اسماعیل کو اپنا وزیر خزانہ جو کوئی عقل کی باتیں کر رہا تھا کہ اس کو نکالیں، کیونکہ وہ کریں، کیونکہ سب سے اب ہمیں خیال آیا ہے، جو ابھی معلوم ہوا ہے، کہ سب سے مضبوط رشتہ پاکستان میں، اور بھی رشتے ہوتے ہیں لیکن جو سمدھی کا رشتہ ہوتا ہے وہ سب سے اعلیٰ، افضل اور مضبوط ہوتا ہے، اور پر اثر اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ سمدھی صاحب آئے، ہم نے اپنا وہ روک لیا کہ اب، اور سمدھی صاحب نے اعلان کیا، میں IMF کو جانتا ہوں، میں ہینڈل کرنا جانتا ہوں، اور یہ جو ہے ہم نے ان کے نیچے لمبا نہیں پڑنا، منتیں نہیں کروں گا، ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ ہم ڈر گئے اس کو، اس لہجے کو سن کے ہم وہ کر گئے، اور ہم نے کہا اگر ہمارا حال یہ ہو گیا ہے تو IMF کا کیا ہوگا؟ اور جو IMF کے ریزیڈنٹ ریپریزنٹیٹیو پاکستان میں ہوگا، اس کے کیا پسینے چھوٹ رہے ہوں گے کہ یہ جینیس جان مینارڈ کینز پاکستان کا آئے گا، پہلے اپنا جو 30 سالہ اقتدار میں تو کچھ زیادہ نہ کر سکے، ہاں وہ قاضی فیملی کے وہ ایک فیک بینک اکاؤنٹ سے، پر جانے دیں، جو بچپن کی یا لڑک پن کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو درگزر کرنا چاہیے، فیک بینک اکاؤنٹس کو رہنے دیجئے، حدیبیہ کیس کو رہنے دیجئے، عدلیہ سے ہمیں کلین چٹ مل چکی ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ شاید کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آئے گا، وہ ہم نہیں کریں گے۔ پر ہم سمجھ رہے تھے کہ IMF والے تو لیٹ کے رگڑ کے ایسے کریں گے، دیکھیں، اور جو ہمیں اور حیرانگی ہوئی کہ جو ہمیں کچھ ایکسپلین کر سکتے تھے، معاملات سمجھا سکتے تھے، حضور قبلہ پوچھ لیتے ہیں نا، بالکل چپ، اس بات پہ کوئی ذکر ہی کوئی نہیں کہ یہ جو جینیس تھے یہ بھی نہ کا، وہ ہمیں تھوڑا سا خیرات چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ ساری شرائط بھی مان رہے ہیں لیکن پھر بھی بات نہیں بن پا رہی۔ سلمان صاحب، کیا وجہ ہے؟ میرا خیال آج ہمیں اس المیہ کا اعتراف بھی کرنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ بریکس میں سچ بولتے ہیں، اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ معاملات کو ٹھنڈا کیا جانا چاہیے، لیکن مائنڈ سیٹ ہمارا تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ بات یہ کہ ڈار صاحب نے کچھ کیا ہے، کچھ نہیں کیا، میں اتنے زور سے نہیں کہوں گا کہ یہ لعنت جو ہم پہ مسلط ہوئی IMF کے معاہدے کی، یہ کس کے دور میں تھی؟ اس شخص کے دور میں جس نے کہا تھا کہ میں خودکشی کو ترجیح دوں گا، اس لیے کہ وہ لعنت سمجھتا تھا، اسے پتا تھا کہ ان کی شرائط کیا ہیں۔ اس نے کہا میں مسند اقتدار پہ پہنچ کے میں خودکشی کو ترجیح دوں گا اس سے معاہدے پہ، اور وہ پھر IMF کے غلام جب آ کے باور کرواتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے، دیکھیں آج وزارت خزانہ نے اعتراف کیا ہے کہ ان کی شرائط کیا ہیں۔ دیکھیں شرائط آتی تھی، وزیر خزانہ کہتا تھا کہ ہم بہت حد تک پہنچ گئے ہیں، پھر نئی شرائط آتی تھی۔ اصل شرائط یہ تھی کہ پاکستان کو نچوڑنا تھا، پاکستان کو دبانا تھا، کہ پاکستان آج خود کہے کہ جناب جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ معاملہ جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ صرف سیاسی قیادت کے پاس نہیں ہے، وہ منتخب قیادت کے پاس بھی نہیں ہے، وہ صرف عسکری قیادت، وہ سب کا مشترکہ ہے، اور اس پہ پاکستان کی دفاع کا انحصار ہے، وہ ہضم نہیں کر پائے، وہ ان کی آنکھ میں کھٹکتا ہے۔ ساتھ انہوں نے آج یہ بھی کہا، اور چین کے تعلقات پر بھی ریزرویشن ہے۔ بھائی چین نے آپ کا مسئلہ تو حل کر دیا، لیکن اس نے وہ ٹھیک کہا، انہوں نے وہ جو سیاسی استحکام والی بات کی تھی، بات یہ کہ یہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام کیوں ہے، یہ انتشار کیوں پیدا ہوا، یہ خلفشار کیوں تھا؟ ایک شخص وہ یہ چاہتا تھا کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، اور اس نے ایک کریڈٹ میں اسے دیتا ہوں، یہ عدلیہ رہ گئی تھی، اس نے سارے اداروں کو دفاع پہ لا کے کھڑا کیا، اور مجھے پتا تھا یہ گاڑی مارے گا، وہ جس طرح گاڑی چلا رہا تھا نا،
مجھے پتا تھا، اور میں اسی لیے یہاں پر کہتا تھا، یہاں پر جو کہا جا رہا تھا عوام کی قوت، تو میں آپ کو کیا کہتا تھا کہ یہ پتا چلے گا الیکشن میں کہ کس کے پاس کتنی قوت ہے. تو میرا خیال ہے کہ سیاسی لوگوں کو سیاسی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اور اپنے سیاسی مفادات پر قومی مفادات کو ترجیح دینی چاہیے. یہ پاکستان ہے تو ان کی سیاست چلے گی. اور اگر خدا نخواستہ آپ پاکستان کی فوجی تنصیبات اور املاک کو ٹارگٹ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی عالمی ایجنڈا یا عالمی لوگ آ کے یا ظلم خلیلدار جو بجا لے گا، وہ ان کے سارے طرز عمل بتا رہا ہے کہ وہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے. بات آئی ایم ایف کی ہو رہی ہے، اگر آئی ایم ایف تو ہماری بات نہیں سن رہا، کچھ متبادل ہے ہمارے پاس، اس پر بات کروں گی ڈاکٹر صاحب سے.